السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ طلحہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول جو چلے تو جہاں سے گزر کے لائی ہوں، جس کو تحریر کیا ہے مہا ملک نے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ روشنی کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک پکارا تھا۔ جی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ نیٹنگ میں مصروف تھی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کتاب بند کر کے سائیڈ میں رکھ دی۔ پوچھئے۔ اس کے ہاتھ پھر سلائیوں کو چلانے لگے۔ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت کو تعمر نہیں بھولتی، کیا درست ہے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ عالم شاہ کی دماغی رو اب مسلسل ایک سمت میں بہا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بات پہلے آپ مجھے بتائیں عالم، آپ نے زندگی میں سب سے پہلی محبت کس سے کی؟ تم سے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ پہلی محبت؟ ہاں، آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ زوفی شاہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائی نمودار ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پہلی محبت تم سے کی ہے، البتہ آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ کس سے؟ وہ حد درجہ متعجب تھی۔ وہ جو تمہارا دوسرا روپ ہوگی، اس سے، اپنی بیٹی سے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، پھر خود بھی ہنس دی۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ بیٹی ہی ہوگی؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیٹی ہی ہوگی، یقین ہے، جیسی چاند جیسی مجھے اجلی معصوم تمہارا دوسرا روپ۔ شاید میں اسے اتنا چاہوں گا جتنا میں تمہیں بھی نہیں چاہا۔ لیکن تم کیا پوچھ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی تھی کہ فرض کیجئے میں اور آپ جدا ہو جائیں۔ روشنی، فرض کیجئے نا، وہ بولتی گئی۔ کیا ایسا ہو کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، کئی سال گزر جائیں تو کیا آپ بھول جائیں گے مجھے؟ نہیں، وہ خفا سا تھا اس کی بات پر۔ کبھی بھی نہیں، آخری سانس تک نہیں۔ پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانا عورت کے حصے میں کیوں آتا ہے؟ اور میں پوچھتی ہوں، یہ فلسفہ کون جھاڑتا ہے کہ فلاں شے، فلاں جذبہ عورت سے مشروط اور فلاں مرد انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تخصیص کے بغیر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ عالم، کانٹا چھپے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ فلاں بات عورت نہیں بھولتی، فلاں کا مرد نہیں کرتا؟ منہ بنا کر، ہاتھ ہلا کر اس نے تکلیف جھاڑی۔ وہ بے اختیار زور سے ہنسا تھا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ زوفی شاہ نے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اسے بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ عموماً وہ محض مسکراتا یا ہولے سے ہنس دیتا تھا۔ اس طرح بے اختیار ہنستے ہوئے وہ اسے بہت الگ، بہت اچھا لگا۔ وہ نگاہ جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے بھلا؟ پھر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، پتہ ہے روشنی، آج پہلی بار تم مجھے بیوی لگی ہو۔ سرتاپا بیوی؟ چڑھ کر جھلا کر، جس طرح تم نے مسلسل بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی ہے۔ وہ محض ایک بیوی کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی لگی ہو مجھے، تم شاید تصور بھی نہ کر سکو۔ وہ مسکرا دی، سر جھکا کر دوبارہ سلائیاں چلانے لگی۔ سنو، مکرم علی کو بلاؤ، میں ادھر تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زوفی شاہ نے بٹن پش کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی مکرم علی حاضر تھا۔ مکرم علی؟ وہ اسے تکیوں کے سہارے بٹھا رہا تھا جب عالم شاہ نے اسے پکارا۔ حاضر صحیح، حکم، تم اپنی پسند سے شادی کی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ بولا نا مکرم؟ جی سائیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ آپ نے دیکھا ہے نا بیگمہ کو؟ اچھا یہ بتاؤ، اب کبھی تمہیں اپنی بیوی میں اپنی محبوبہ کی جھلک نظر آتی ہے؟ مکرم علی ہنسا۔ نہیں شاہ جی، اب تو بالکل بدل گئی ہے۔ پتہ ہے مکرم علی، مجھے اپنی محبوبہ میں بس کبھی کبھی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ اور شرارتی تھا۔ مکرم علی مسکراتا رہا۔ زوفی شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس مکرم علی، شکریہ۔ پھر وہ بولی، اب تم جاؤ۔ جی بیوی صاحبہ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل کی باتیں کرنے کے لیے مکرم علی ہی دستیاب ہوا آپ کو؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ مکرم علی، اس نے کہکا لگایا۔ تم مکرم علی کے سوچنے کی بات کر رہی ہو؟ ارے جانے عالم، بڑی بھولی ہو۔ مکرم علی محض ایک جسم کا نام ہے، دماغ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ چڑی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کبھی آزما لینا۔ مکرم علی کو ایک روبوٹ ہے جسے محض اتنا علم ہے کہ اسے میرے اشاروں پر چلنا ہے۔ میں کہوں مکرم علی ہنسو تو وہ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر ہنسنے لگے گا۔ اگلے ہی لمحے میں اسے رونے کا حکم دوں تو وہ مگرمچھ کے سے موٹے موٹے آنسو بہانے لگے گا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہاں سے مل گیا یہ روبوٹ آپ کو؟ تقدیر سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ جو میری اس ہتھیلی پر سیدھی گہری قسمت کی لکیر بڑی شان سے دوڑتی نظر آتی ہے نا روشنی، اس کے محض دو مقام ایسے ہیں جن کی بنا پر میں خود کو خوش قسمت خیال کرتا ہوں۔ ایک وہ جہاں تمہارا نام لکھا ہے، اور دوسرا مقام جہاں سے مجھے مکرم علی ملا۔ وہ خود کو محض میرا ایک ادنا غلام تک خیال کرتا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہوں۔ کب سے ساتھ ہے یہ آپ کے؟ بچپن سے۔ وہ مسکرایا۔
عمر میں یہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مکرم علی کو اپنی ہمراہی میں پایا ہے۔ دراصل یہ جو ہمارے ملازمین ہیں یہ سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمارے خاندان کا تابع چلا آ رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کا ہر ملازم ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، رشتے دار ہیں یہ سب آپس میں۔ ہمارے ہاں باہر کے کسی شخص کو نوکر نہیں رکھا جاتا۔ یہاں جتنے ملازم ہیں سب ہمارے آبائی گاؤں سے یہاں آئے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو بابا سائی نے مکرم علی کو میرا خاص ملازم بنایا تھا، ہر چند کہ وہ خود اس وقت محض 2 سال کا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ مجھے تو بابا سائی کے فیصلے کا کوئی خاص احساس نہ ہوا، لیکن مکرم علی کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کس نے کس طرح بٹھا دی کہ اب وہ میرے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ میری تمام آئیں تو مفت کی روٹیاں کھاتی تھی۔ مجھے تو در حقیقت مکرم نے پالا ہے۔ وہ کسی بزرگ کی طرح شفیق، دوست کی طرح غمگسار اور کسی ادنا غلام کی طرح میرا تابع ہے۔ کیا ایسا شخص فی زمانہ دستیاب ہوتا؟ قسمت کی مہربانی نہیں۔ وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مسکرا دی۔ بڑی محبت ہے آپ کو مکرم علی سے، اتنی تعریفیں تو شاید آپ نے کبھی میری نہ کی ہوں گی۔ تمہاری کیا تعریف کروں روشنی، وہ بڑے میٹھے لہجے میں بولا تھا۔ تمہارے جتنے حسن کے آگے تو لفظوں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ سلائیوں کی جانب متوجہ ہو گئی مگر ڈیزائن بھول گئی۔ سر جھٹک کر مسکرائی، پھر ہنس دی۔ آج تو تم بڑی خوش لگتی ہو۔ اس کے بالکل قریب بیٹھا بڑی محبتوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج آپ بھی تو خوش لگتے ہیں، وہ مسکرائی۔ تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے۔ اس کے لہجے میں آرزوؤں کے دیے جلجلائے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے سائیڈ میں رکھے فون پر ہاتھ رکھا مگر اس سے قبل ریسیور اٹھاتی اس کے ہاتھ پر عالم شاہ کا مضبوط ہاتھ آ گیا۔ تم رہنے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہیلو، عالم شاہ بول رہا ہوں، اور ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ زوفی بے ارادہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاتی لو مدھم ہو گئی تھی۔ کچھ کہے بنا خاموشی سے اس نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو، وہ سمجھ گئی تھی دوسری جانب کون تھا۔ اجالا، میں حاضر ہوں۔ ہاں معلوم ہے مجھے، کہو۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان بے تاثر اور پرسکون رکھا۔ اجالا، اس دن بغیر کچھ کہے تم نے فون بند کیوں کر دیا تھا؟ میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے کہ وہ لمحہ بھر کو رکی، اس لیے کہ ان باتوں کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا۔ اجالا، کیوں برباد کر رہی ہے یہ زندگی؟ کیا 7 جنموں پر یقین رکھتی ہو کہ اگر ایک برباد ہو بھی گیا تو کیا اگلا جنم خوبصورت بنا لیں گے؟ اجالا، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آصف کو علم نہ تھا کہ وہ اس وقت عالم شاہ کے پہلو سے لگی بیٹھی ہے۔ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی سانسوں کو اپنے وجود سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں یہ بھی ممکن تھا کہ آصف کی آواز کو وہ بھی سن رہا ہو۔ آصف، اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ ہاں کہو، آج برسوں بعد تمہارے شیریں لبوں سے یہ نام واقعی اپنا لگا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے اس کے بنائے سویٹر کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ آصف، میرا خیال ہے کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے، اس نے بات بنانی چاہیے۔ نہیں جالا، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ تم بس اتنا کہو کہ تم مجھے چاہتی ہو، تمہیں میرے قرب کی خواہش ہے اور تم اس پاگل خانے سے رہائی چاہتی ہو۔ بس تم ایک بار صرف ہاں کہہ دو۔ عالم شاہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھمانے لگا۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں ایک خفیف سی لرزش تھی، ایک اضطراب تھا جسے وہ محسوس کر سکتی تھی۔ آصف، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے۔ میں آ جاؤں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بے طرح گھبرا گئی۔ میں خود آؤں گی۔ یکلخت عالم شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا یا شاید خود بخود چھوٹ گیا تھا۔ کب آؤ گی اجالا؟ ادھر وہ بہت بےتاب تھا۔ مجھے وقت بتاؤ۔ میں کل آؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں انتظار کروں گا دل و جان کی تمام تر شدتوں سے۔ خدا حافظ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ عالم شاہ کے بے جان ہاتھوں سے اون سلائیاں اور ان کا گولا نکالا اور ایک عجیب اضطراب کے عالم میں پھندے گننے لگی۔ نہ جانے سویٹر واقعی غلط بن گیا تھا یا اس ذہنی الجھن کے عالم میں اسے لگا۔ اس نے سلائیاں نکالی اور سویٹر ادھیڑنے لگی۔ روشنی، جی، وہ چونکی۔ انسانی زندگی اور اس اون کے گولے میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ حد درجہ متعجب ہوئی۔ دیکھو نا، اسے بن کر ایک شکل دو، پھر ادھیڑ دو، نئے سرے سے بن لو کسی نئے نمونے کے مطابق۔ وہ پسند نہ آئے تو پھر ادھیڑ لو۔ لیکن انسان کی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، پھر بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا؟ جی، اس نے گہرا سانس لیا۔ درست کہتے ہیں آپ۔ پھر بعض لوگ اپنی زندگی کو نئی نئی شکلیں کیوں دینے کے درپے ہیں؟ مطمئن نہیں ہوتے نا زندگی کی شکل سے، اس لیے۔ تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو روشنی؟ زوفی شاہ نے اس کی جلتی بجھتی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور جا کر پردے برابر کرنے لگی۔
آتشی گلابی بارڈر کی گہری زرد ساڑی باندھ کر اس نے بالوں کا جوڑا بنایا اور لبوں پر گہری سی لپسٹک جمانے لگی۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ نسخہ وفا کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ جی ہاں، ذرا آپا کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ پرفیوم سپرے کر رہی تھی، خود کو انتہائی بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے اندر سے بالکل چور ہو رہی تھی۔ میں خیرہ سے آپ کے کھانے اور دوائی کا کہہ کر جاؤں گی، جب وہ آئے تو پلیز اسے ڈانٹ کر بھگا دینے کی بجائے کھانا کھا لیجیے گا اور دوائی بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے جیسے بے خیالی میں سر ہلایا۔ زوفیشا نے آئینے میں اس کے عکس کو غور سے دیکھا۔ ایک ورق وہ دائیں پلٹتا تھا، اگلے کئی صفحات بائیں طرف لوٹ دیتا۔ کسی لفظ پر اس کی نگاہ جم ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ بے نیاز صرف وہ ہی نہیں بن رہی تھی۔ عالم، ہاں کہو، میں جلد آ جاؤں گی، وہ نرم لہجے میں بولی۔ عالم شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ کہا تو نہیں؟ تم جتنی دیر رکنا چاہو رک جانا۔ اچانک ہی اس کا من شرارتی ہوا۔ سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر کی اور واپس کتاب پڑھنے لگا۔ او خدا، کچھ اور نہ سمجھیں، دل ہی دل میں خود کو سمجھ کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ عالم، باہر نکلتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اللہ حافظ، وہ بڑبڑایا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے تادیر دروازے کو دیکھا، پھر لب بھیج کر کتاب کو تکیے پر کھینچ مارا۔ ہیلو کزن، وہ چائے پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شگفتگی سے مسکرایا۔ حاضر، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ تھکے ہارے انداز میں بیٹھی تھی۔ عشق عشق عشق، وہ ہنسا۔ ویسے یار بڑی زیادتی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ؟ حاضر، وہ چند لمحے سے گھورتی رہی۔ میں قطعاً سنجیدہ ہوں۔ میں تمہیں مذاق کرتا نظر آتا ہوں؟ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کپ ایک طرف رکھ دیا۔ اجالا، زندگی نے اس قدر خطرناک مذاق کیا ہے میرے ساتھ کہ مجھے تو ہنستے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھ سے زیادہ بہادر تو تم ہو، کتنی آسانی سے سہ گئی سب کچھ، کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو پاگل ہو جاتا، چیخنے چلانے لگتا۔ بہرحال اس نے بات کاٹی تھی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، زندگی کو اون مت سمجھو، کچھ غلط ہوا بھی ہے تو بس ہو گیا، اسے ادھیڑ کر نئے سرے سے بننے کی کوشش رکھنا حماقت ہے۔ جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے اسے آزمانے میں حرج بھی کیا ہے؟ پاگل مت بنو، وہ خفگی سے بولی۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ یہ بے لطف ہے بے کیف زندگی، کیا یوں ہی گزارتے چلے جائیں؟ یہ زندہ لاشیں گھسیٹتے پھریں؟ اجالا، خوشیوں کے جگنو ابھی ہماری پہنچ سے دور نہیں، اپنی خالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، کیا خبر ہم انہیں بھی قید کر لیں۔ حاضر، کیا یہ سب کچھ آسان سمجھتے ہو؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ نہیں، بہت مشکل، مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ زور دے کر بولی تھی۔ قطعاً ناممکن۔ کوئی کھیل اس وقت کھیلنے والے راضی ہوں، میں اس کھیل میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے پاؤں گی۔ میں کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا اجالا، وہ دکھ سے بولا۔ کھیل تو کھیلا تھا تمہارے سید عالم شاہ صاحب نے، ایسا کھیل جو فیئر بھی نہیں تھا، جس کے فیصلے غیر منصفانہ تھے، اور ایسے غیر منصفانہ کہ ان کی سزا آج تک جاری ہے۔ میں کہاں کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہوں، میں تو محض انصاف چاہتا ہوں اجالا۔ جب ایک بار کسی کو غلط فیصلے کی سولی پر چڑھا دیا جائے تو پھر اس کی لاج کو اتار کر اس میں نئی زندگی نہیں پھونکی جا سکتی۔ حاضر، جو نہیں ہو سکتا اس کی تمنا نہ کرو۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، وہ اسے بے بسی سے تکتا رہ گیا۔ ہاں، وہ اس روز بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ اچانک زوفیشا کو خیال آیا۔ آپا بتا رہی تھی کہ پھوپھی اماں نے تمہاری ہونے والی دلہن کا انتخاب کر لیا ہے۔ میرے ہونے والی دلہن کا انتخاب میں نے اور امی نے مل کر کیا تھا۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، لیکن ہوا یوں کہ وہ جس راستے پر چل دی وہ کہیں اور جاتا تھا۔ اسے مجھ سے، میری تمناؤں سے بہت دور لے گیا، لیکن کسی کے دور جانے سے یہ بیچاری تمنائیں مر تو نہیں جاتی نا۔ میں آج بھی اس کا ہی منتظر ہوں، شاید اسے صحیح راستہ سجھائی دے جائے۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حاضر، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ خدا تمہیں صحیح راستہ سمجھائے۔ وہ واپس لوٹی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ خیرہ، تمہارے شاہ صاحب نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے اوپر کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرتی خیرہ سے پوچھا۔ جی بی بی صاحبہ، تھوڑا بہت کھا لیا تھا، اس نے عقل مند بنتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے آپ گھر پر نہ ہوں تو وہ دل سے نہیں کھاتے، یوں ہی ایک دو نوالے لے کر چھوڑ دیتی ہیں۔ اس نے کسی گہری سوچ میں سر ہلایا، پھر چونک اٹھی۔ اور دوائی کھائی تھی انہوں نے؟ وہ مڑ کر کچن سے نکل آئے، منتشر دماغی سے سیڑھیاں عبور کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالم، اندر داخل ہو کر اس نے اسے پکارا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا، ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ سو گئے تھے؟ وہ قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے گہرا سانس بھرا۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب۔ کل یونس صاحب آئیں گے آپ کا چیک اپ کرنے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تمہیں یاد ہے، بس کافی ہے، میں یاد رکھ کر کیا کروں گا؟ کیوں، آپ کا جی نہیں چاہتا جلد ٹھیک ہو جانے کو؟ جی کے چاہنے کی کیا بات کرتی ہے جان عالم، وہ اداسی سے مسکرایا۔
یہ جی تو خدا جانے کیا چاہتا ہے، لیکن ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے۔ ہم تو وہ سیاہ نصیب ہیں کہ خیر جانے دو۔ میں سوچ رہا تھا روشنی، یہ جو بد نصیبی ہوتی ہے نا، ایک گول چکر کی طرح ہوتی ہے، ایک جگہ سے شروع ہو تو پھر رکتی نہیں، ایک دائرے میں گھومتی ہی چلی جاتی ہے۔ پتہ ہے میرے بابا سائیں جو تھے نا، ان کی ٹانگیں ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہوئی تھی، پھر بقیہ ساری عمر انہوں نے یوں ہی بستر پر گزار دی۔ خدا نہ کرے جو آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ ناراض ہوئی، کیوں ایسی باتیں کر کے میرا خون خشک کرتے ہیں آپ؟ شاید میں اذیت پسند ہوں، وہ اداس لہجے میں بولا۔ لیکن یقین کرو روشنی، تمہیں ذرا سی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوشش کرتا ہوں کہ ان زہریلی سوچوں کے دسنے سے جو اذیت ہوتی ہے اسے خود تک محدود رکھوں، لیکن دماغ کا بدن سے عجب رشتہ ہوتا ہے، پلک جھپکتے میں یہ زہر سارے بدن کی نس نس میں رس جاتا ہے، پھر بھلا زبان کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اور زبان زہریلی ہو جائے تو الفاظ میٹھے کیسے نکلے؟ میری مجبوری کو سمجھو روشنی، اور خفا مت ہوا کرو۔ یا خدا، کو پریشان ہوئی عالم، کبھی تو ان بیکار جان جنانے والی سوچوں کے حلقے سے باہر نکل کر کچھ اور بھی سوچا کریں۔ اچھا چلیں، آج مجھے بتائیں وہ کون سے وہم ہیں جو اس قدر پریشان کر ڈالتے ہیں آپ کو؟ وہم نہیں روشنی، حقیقتیں۔ وہ مسکرایا۔ کچھ حقیقتیں یوں روشن ہو گئی ہیں مجھ پر کہ میں بہت اندر تک خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ جزا اور سزا کا جو تصور ہے نا، وہ میرے دماغ کے پردے پر واضح ہو گیا ہے۔ کسی کو خوشی دو تو جواب میں خوشی، دکھ دو تو جواب میں دکھ، گلاب کا پودا لگاؤ تو گلاب، ببول بو تو کانٹے جھاڑ۔ یہ حقیقتیں کتنی دل افروز ہوں گی ان کے لیے جو خوشیاں دیتے ہیں، گلاب ہوتے ہیں۔ لیکن میں ڈر گیا ہوں، بے چین رہتا ہوں روشنی۔ میں نے شاید ہی کی زندگی میں کسی کو خوشی دی ہو، شاید ہی مسکراہٹیں بانٹی ہوں، لیکن تم وہ لمحہ بھر کو رکا۔ خدا جانتا ہے کہ میں تم کو کس قدر چاہتا ہوں، زمانے بھر کی خوشیاں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں تمہارے قدموں میں، اور تم میرے ساتھ ہو تو میں سزا بھی بھگت لینے کو تیار ہوں، اپنے اعمالوں کی، اپنے گناہوں کی۔ لیکن کیا تم میرا ساتھ دو گی روشنی؟ کتنی بار پوچھیں گے یہ سوال، کب تسلی ہوگی آپ کی؟ سنو روشنی، اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو تو مجھے بتا کر کرنا۔ جب مجھے تنہا چھوڑ کر جاؤ تو دن کے اجالے میں جانا، رات کے اندھیروں میں نہیں۔ دیکھو نا، جدائیوں میں آخر کچھ وقار ہونا چاہیے۔ عالم، وہ ایک سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے تکیے پر دائیں بائیں سر مارا اور ایک اذیت کے عالم میں آنکھیں موند لی، جیسے کرب کی سولی پر مولے کو۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گئی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر چند لمحے ننگے پاؤں کھڑی غائب دماغی کی کیفیت میں سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے اترتے گول زینوں کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ریلنگ سے سر ٹکائے وہ الفاظ کے اس ہجوم میں کھونے لگی جو اس کے ذہن میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے اجالا، ایک آواز، چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ تم مزید خوش رہو۔ خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، زمانے بھر کی خوشیاں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں تمہارے قدموں میں۔ پھر ایک اور آواز پہلی آواز سے ٹکرا گئی۔ میری خواہشوں کا تو ہمیشہ ایک ہی نام ہے، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان، تمہاری خوشی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھ دوں۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹا دے۔ میرا یقین کرو اجالا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں لوٹاؤں گا جو ہم سے چھین لی گئیں، تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے۔ اجالا، خوشیوں کے جگنو ابھی ہماری پہنچ سے دور نہیں، اپنی خالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ کیا خبر ہم انہیں قید کر ہی لیں؟ انسانی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، اسے بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا۔ جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہو، اسے آزمانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ دیکھو نا، جدائیوں میں بھی آخر کچھ وقار ہونا چاہیے۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ نہیں، کافی بلند آواز میں اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بڑی دیر تک وہ دماغ میں جگنوں کی طرح اس سے جلتے بجھتے الفاظ کی بازگشت کے تھمنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر بالآخر سارے لفظ خاموش ہو گئے۔ اب وہ تھی اور نیچے دور تک پھیلے ہوئے لان کا سناٹا۔ اس نے سر اٹھا کر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا، پھر اٹھی اور آہستہ روی سے چلتی کمرے میں آ گئی۔ عالم، کھانا منگواؤں؟ آہستگی سے اس نے پوچھا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، گہری سانس نیند میں تھا۔ وہ بنا آہٹ کیے اس تک آئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر گھل کر رہ گیا تھا، خامدار پلکوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے تھے، لبوں کی سیاہیاں واضح ہو گئی تھی۔ یہ محبت میرے جیسے انسان کے بس کا روگ تو نہ تھی؟ کبھی اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے،
وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی فراق پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہولے سے سنوار کر پیچھے کیا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ اس کی غرور سے اٹھی ستواں ناک کو دیکھتے ہوئے اس کا التجائیہ لہجہ اسے یاد آیا۔ پھر ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ ہولے سے جھکی اور اپنے لب اس کے کانوں کے قریب لے آئی۔ نہیں، اس نے ہولے سے سرگوشی کی اور مسکرا دی۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور چاندی کی کنگھی گیلے بالوں میں پھیرنے لگی۔ ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا۔ وہ آرام دہ کرسی پر دراز پردے ہٹائے نیچے نظر آتے لان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ کر دیوار میں بنے کیبنٹ تک آئی اور کیسٹیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد مونی کی خوبصورت آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ عالم شاہ نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے کسی سوچ میں گم مسکراتے دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آ گئی اور بال سنوارنے لگی۔ اس کے اپنے لب بھی کمرے میں پھیلتی آواز کے ساتھ ہل رہے تھے۔ وہ جتنی خوش نظر آ رہی تھی، اس کا دل اتنا ہی بے چین ہونے لگا۔ ایک سکتے کے عالم میں وہ اس کی ایک ایک ادا سے جھلکتی سرمستی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے عالم شاہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ اس نے چونک کر پاس کھڑی زوفی شاہ کو دیکھا۔ سیاہ قمیض اور سرخ اور سیاہ چنری کے دوپٹے میں وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں آج تم خوش ہو اس لیے اتنی حسین نظر آتی ہو، یا آج اتنی حسین نظر آنے پر خوش ہو، یا اس بے تحاشا خوشی کا منبع کچھ اور ہے؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شاید تینوں باتیں ہی درست ہیں۔ ویسے عالم، ایک بات ہے، تعریف کے الفاظ میں محبت کی خوشبو نہ ہو تو بات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے نا؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اس سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ تینوں۔ پھر وہ گہری سانس بھر کر بولا، یعنی آخری بات بھی درست ہے؟ جی، وہ شرارت سے بولی اور مڑ کر کیبنٹ کے پاس گئی، ڈیک آف کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بڑی دیر تک فضاؤں میں گھورتا رہا۔ اس کے کانوں میں مونی کی آواز اب تک گونج رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں خود بخود سختی سے بند ہوئیں، لب بھینچ گئے، آنکھوں میں سرخی اور وحشت اتر آئی۔ روشنی جی، اس نے لقمہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا۔ بس، اس نے اس کا ہاتھ ایک طرف کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے چیک اپ کے لیے باہر جانا پڑے۔ ڈاکٹر یونس سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ کچھ دیر سوچ کر بولی۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، وہ بولا، میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت آج کل ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی، تمہارا جانا ضروری بھی نہیں، اور ویسے بھی ہفتہ بھر کی بات ہے۔ اچھا، پھر مکرم علی کو ساتھ لے کر جائیں۔ وہ پلیٹیں ٹرالی میں رکھنے لگی۔ مکرم علی یہی رہے گا تمہارے پاس۔ مجھے کیا کام ہے مکرم علی سے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ کو اس کی زیادہ ضرورت۔ جیسا میں کہوں اسے مان جایا کرو روشنی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی دار آئی۔ زلفی شاہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسے کچھ بدلا بدلا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا، الفاظ تنے تنے سے تھے، لہجہ اکثر تلخ ہو جاتا تھا۔ کتنے دنوں سے آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی؟ وہ بات بدلنے کی خاطر آہستگی سے بولی۔ اس طرح لیٹے لیٹے تلخ ہو جاتے ہیں آپ، تب ہی تو جانے کی حامی بھر لی ہے میں نے۔ اس نے تکیے سے سر ٹکا لیا۔ ماحول بدلے گا تو طبیعت پر خوشگوار اثر پڑے گا، اور مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جانے؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہولے سے بولا۔ بیزار ہو گئی ہیں مجھ سے؟ بیوی سے کون بیزار نہیں ہوتا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ زور سے ہنس دی۔ چلیں، درست ہے، اچھا ہے آپ کو بھی کچھ احساس ہو جائے ہماری اہمیت کا۔ وہ شگفتگی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کب جانا ہے آپ نے؟ تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ اس نے اچانک پوچھا۔ ہائے، میں نے کب یہ کہا؟ وہ متعجب ہوئی۔ میں تو چاہتی ہوں آپ جلد از جلد جائیں۔ عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں جلد سے جلد سارے مراحل طے ہوں۔ وہ چیزیں سمیٹنے کے دوران گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ مثلاً کون سے مراحل؟ اس پر نگاہ جمائے جمائے وہ بولا تھا۔ آپ کا چیک اپ، آپریشن اور صحت یابی۔ وہ مسکرائی۔ وہ کچھ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلتا ہوا وہ گہری سوچ میں تھا۔ سنگل بینچ پر وہ دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے ٹھوڑی جمائے وہ فواروں سے پھوٹتے شفاف پانیوں کو سنگ مرمر کی ٹائلوں پر سفید جھاگ کی صورت بکھرتے دیکھ رہی تھی۔ آرام کرسی پر نیم دراصل عالم شاہ نے ڈوری کھینچی تو پردہ سمٹ گیا۔ نیچے پھیلے سرسبز لان کا منظر واضح ہو گیا۔ گہری سبز گھاس کے دوران کھلتے ہوئے لال رنگ کے لباس میں ملبوس اس کا وجود کسی پھول کی مانند خوبصورت اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ سفید سنگی بینچ پر بیٹھی وہ اوپر سے یوں نظر آئی تھی جیسے حسین رت پر ایک معصوم پری جلوہ گر ہو۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔
دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے والا شخص مکرم علی تھا۔ سائیں یاد کیا تھا آپ نے؟ کون؟ وہ گہری محویت سے باہر آیا۔ مکرم علی آ گئے تم؟ جی حاضر سائیں۔ مکرم کل شام کی فلائٹ سے میں امریکہ جا رہا ہوں، وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم میرا چیک اپ کرے گی، ڈاکٹر یونس میرے ساتھ ہوں گے۔ جی سائیں، خدا آپ کو صحت دے۔ تمہاری بی بی صاحبہ یہاں اکیلی ہوں گی، ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جان حاضر ہے سائیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ عالم شاہ نے گردن موڑی اور ایک نظر نیچے دیکھا۔ وہ اب کھڑی ہو گئی تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مکرم علی، اس کی آواز میں بے حد گہرا پن تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو تمہارے سپرد ہے۔ حکم سائیں۔ اس نے ایک نگاہ اپنے مالک کے بے حد تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ تمہاری بی بی صاحبہ کہاں کہاں جاتی ہیں، کس کس سے ملتی ہیں، یہاں کون کون آتا ہے، اور وہ فون پر کس سے کیا باتیں کرتی ہیں؟ تمہیں ان تمام باتوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا ہے مکرم علی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ سن رہے ہیں مکرم؟ جی سائیں۔ اس کی آواز مدھم تھی، اس طرح کہ ان کو رتی برابر شک نہ ہونے پائے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہر صورت قابل احترام اور قابل عزت رہیں گی، ہاں تم انہیں کسی سے بھی ملتے ہوئے کچھ بھی کہتے ہوئے سنو۔ سائیں، اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا، جیسے اپنی خوبصورت مالکن کے لیے ان الفاظ کا انتخاب اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو مکرم۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں تمہاری رتی برابر غفلت بھی قابل معافی نہ ہوگی۔ وہ جب فون پر گفتگو کرے تمہیں وہ گفتگو ریکارڈ کرنی ہے۔ یہاں جو شخص بھی آئے اور جہاں بھی بیٹھے، ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو تمہیں لفظ بلفظ مجھے بتانی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی سائیں۔ میں ہفتہ 10 دن میں لوٹ آؤں گا مکرم۔ خیال رکھنا تمہاری بی بی صاحبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی کئی ہر بات کو پورا کرنا۔ مکرم علی کو آپ کہیں غافل نہیں پائیں گے سائیں۔ ہوں، اب تم جا سکتے ہو مکرم۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ دیر تک بے سو حرکت بیٹھا رہا، پھر ایک نگاہ شیشے کی دیوار کے پار ڈالی۔ کبھی کبھی اپنی سوچی ہوئی بات کو کس سختی سے رد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کرسی کے ہتھے پر اس کے ہاتھ کی گرفت بڑھنے لگی۔ خدا کرے کہ میں نے غلط سوچا ہو، خدا کرے۔ اسے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے، پیر، منگل، بدھ۔ بے خیالی میں وہ انگلیوں پر گن رہی تھی، 1 2 3۔ اونہوں پیر کی صبح سے بدھ کی شام، 3 دن بنتے ہیں۔ بے کلی سے پہلو بدل کر وہ دور غروب ہوتے سورج کے دیکھتے رنگوں کو آسمان پر بکھرتا دیکھنے لگی۔ انتظار کی اس کیفیت کی گہرائی میں کون سا جذبہ کار فرما تھا، وہ تعجب سے سوچنے دیکھنے لگی۔ کیا اس لیے کہ اس کے ساتھ مسلسل مصروف رہ کر اب اسے اس مصروفیت کی عادت ہو چکی تھی اور فارغ رہنے سے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، یا اس لیے کہ ہاسٹل میں بھی روم میٹ کے کہیں چلے جانے سے ایک عجیب خلل سا محسوس ہوتا ہے؟ وہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ اس کی سوچ کی پرواز تھم گئی۔ اسے یوں لگا جیسے لمحہ بھر کے لیے اس کے دل کی دھڑکن بھی تھم گئی ہو۔ کیا میں چاہنے لگی ہوں اسے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے پوچھا تھا۔ نہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے روشنی، ایک دن تم ساری دنیا کو بھلا کر مجھے چاہو گی۔ میں تمہارے وجود کو اپنی محبتوں سے سینچ کر، تمناؤں سے سنوار کر، اس میں چاہتوں کے گل و گلزار دکھا دوں گا۔ یہ بات میں تمہارے لبوں سے سنوں گا، لیکن دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ کیا اس کا دل بدل رہا تھا؟ کیا اس کے دل کے بجائے متنائی نظر آنے والے صحرا میں چاہتوں کی پہلی کونپل پھوٹ نکلی تھی؟ کیا عالم شاہ نے اس تاج محل جیسے مقبرے میں داخل ہونے والا چور دروازہ ڈھونڈ نکالا ہے؟ فون کی بیل نے اسے اس کے خیالات کی دنیا سے باہر لا کھڑا کیا تھا۔ عالم ہوں گے، اس نے سوچا، پھر جلدی سے اٹھ کر فون تک آئی۔ ہیلو، ریسیور اٹھا کر اس نے بےتابی سے کہا تھا۔ اجالا، میں آذر بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اس کے لبوں سے گہرا سانس برآمد ہوا۔ ہاں آذر، کیسے ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ فارغ ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ میرے پاس کرنے کے لیے ہے ہی کیا؟ ہاں بھائی، نوکروں کی فوج حاضر رہتی ہے تمہارا ہر کام پلک جھپکتے میں نپٹانے کے لیے۔ ویسے اگر اتنی ہی فالتو ہو تو ساری صلاحیتیں سوچنے پر لگا دو۔ اچھا، وہ ہنسی۔ مثلاً کیا سوچوں؟ مستقبل کے بارے میں اجالا۔ اس کی آواز میں نرمی دار آئی۔ اجالا پلیز، سنجیدگی سے جلد کوئی فیصلہ کر لو۔ کیسا فیصلہ؟ وہ بے نیاز بنی۔ میں نے اس روز تمہیں ہر قسم کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا تھا، تو تم اپنے فیصلوں پر قائم ہو؟ بالکل۔ سوچ لو اجالا، تمہاری ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ حاضر، ساری زندگی کی بات جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم سالوں اور مہینوں کی بات کر رہے ہیں یا محض چند لمحوں کی۔ زندگی چند لمحوں کی ہی صحیح، ایسے غیر منصفانہ فیصلوں کی بھیڑ نہیں چڑھنا چاہیے۔ ظلم کے خلاف احتجاج اور بغاوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ حاضر، وہ عاجزی سے بولی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے درمیان اس موضوع پر مزید بات نہ ہو؟ اجالا، تم نہیں جان سکتی میں امید اور مایوسی کے کس برزخ میں معلق ہوں۔
آج سے چند سال پہلے جب تم نے مجھے جدائی کا فیصلہ سنایا تھا تو میں نے بلا چون چرا اسے تسلیم کر لیا تھا، احتجاج کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا کیونکہ وہ تمہارا فیصلہ تھا۔ لیکن آج جب کہ مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کو بیک جنبش قلم پامال کر دینے والا وہ فیصلہ کسی اور کے شفاف قلم کی نوک سے تحریر ہوا تھا، تو اب اس سزا کو بھگتتے چلے جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اب احتجاج کر سکتا ہوں، بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن تم… وہ تھک کر بولا، تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اجالا، کیا آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پھیرے ہیں؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی، وہ فیصلہ بے شک میرا اپنا نہ تھا، لیکن یہ فیصلہ واقعی میرا اپنا ہے۔ میں ایک بار پھر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس اصرار سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا حاضر؟ پھر بھی اجالا، پھر بھی پلیز، بس ایک بار۔ وہ اتنی منت سے بول رہا تھا کہ اس سے انکار ممکن نہ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، میں کل آؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، وہ ممنونیت سے بولا۔ اس نے ریسیور رکھا اور وہ قدموں سے چلتی ہوئی آرام کرسی پر آ بیٹھی۔ ذرا سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا، ریک پر اس کی پسند کی کتابیں ترتیب سے سجی ہوئی تھیں۔ ہاتھی دانت سے بنا ہوا سگریٹ کیس، خوبصورت لائٹر، کرسٹل ایش ٹرے، ہر شے کی نفاست اور خوبصورتی میں اسے سید عالم شاہ چھپا ہوا لگنے لگا۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی، وہ کون سے چور دریچے تھے کہ اس کی ذات میں یوں چپکے سے بنا کسی آہٹ کے کھلے تھے کہ اسے خود کو علم نہ ہو سکا تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ نیم دراز ہو گئی، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ہر سو بکھرتے رنگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ گہرا سانس لے کر اسے احساس ہوا کہ کمرے کے اس مخصوص حصے میں عالم شاہ کی مہک بہت واضح تھی، ہر چند کہ وہ کبھی پرفیوم استعمال نہیں کرتا تھا، پھر بھی مہک کا ایک خاص احساس تھا کہ اسے محسوس ہوا کرتا تھا۔ نہ جانے یہ اس کے صابن کی خوشبو تھی، شیونگ کریم، سگریٹ کی، یا ان سب چیزوں کی مشترکہ خوشبو تھی۔ بہرحال اس مہک کے ساتھ ساتھ عالم شاہ کا خیال وابستہ تھا، اور یہ مہک اس گھر کے ہر در و دیوار سے پھوٹتی تھی۔ اس مہک کے گھر کے جانے سے اس کے اندر مچلتی بے چینیوں کو قرار آنے لگا۔ آنکھیں بند کیے کہ وہ نیند کی گہری اور پرسکون وادیوں میں اتر گئی۔ مکرم علی، میں ذرا آفاق کی طرف جا رہی ہوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے آتے مکرم علی کو بتا رہی تھی، تمہارے شاہ صاحب کا فون آئے تو ان سے کہنا مجھے وہاں رنگ کریں، میں بات کروں گی ان سے۔ جی بیگم صاحبہ، وہ ادب سے بولا۔ انہوں نے فون کیوں نہیں کیا اب تک؟ اس کے انداز میں عجیب جھلاہٹ اتر آئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں میں سو رہی ہوں اور انہوں نے جگانے سے منع کر دیا ہو؟ نہیں بی بی صاحبہ، ان کا کوئی فون آیا ہی نہیں۔ خیر، میں جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی، تم انہیں میرا میسج بہرحال دے دینا۔ جی ہاں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ پھوپھی اماں کے گھر کا منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہاں سب جمع تھے، اماں، ابا، پھوپھا، ابا، عاصم بھائی، ہر کوئی گھر پر ہی تھا۔ السلام علیکم، اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، یہاں تو رونق بکھری ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ میری بچی، اماں نے جس طرح سے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا وہ مشکوک ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، خیریت؟ زوفی، تم تو اتنی بہادر ہے، میں تو تجھے بہت بزدل، بہت کمزور سمجھتی تھی۔ تیری ماں ہو کر بھی میں تجھے پہچان نہ سکی۔ ان کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار آذر کو دیکھا تھا۔ اسے مت گھورو، ماجبی مسکرائی۔ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے۔ لیکن آپا، وہ الجھی۔ خاموش رہو، اس نے اسے جھڑک دیا۔ بہت عقل مند سمجھتی ہو تم خود کو، اکیلے سارے فیصلے کر لیے، ایک عذاب کر لی، اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ارے کسی سے کچھ پھوٹا تو ہوتا۔ زوفی، ہم سب مر گئے تھے کیا؟ اب عاصم بھائی کی باری تھی۔ یا چوڑیاں پہنے بیٹھے تھے؟ تم نے کسی کو اس قابل نہیں گردانا کہ کچھ بتا سکو، کسی اندھے کو اتنا علم نہیں جانا کہ وہ تمہارا بوجھ بانٹ سکے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے سے کیا حاصل؟ میں تجھے اس زندان میں یوں گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی میری بچی، اماں تڑپ کر بولی۔ کیسی خوشیاں خاک میں ملائی ہیں اس فرعون زادے نے سب کی۔ اماں پلیز، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یقین کریں اماں، میں خوش ہوں۔ کیا خاص یقین کروں؟ یوں اٹھی تھی تیری ڈولی جیسے جنازہ اٹھا ہو، کیسی لاش کی طرح خاموش تھی تو۔ کتنی بار ماجبی نے مجھ سے کہا کہ اماں زوفی خوش نہیں ہے، یہ کیسی شادی ہوئی ہے اس کی، اور میں رد کرتی اس کی بات کو۔ میں کہتی تھی اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، وہ بھلا ناخوش کیوں ہونے لگی؟ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں کیا جانتی تھی تو نے کیسا قربان کر ڈالا خود کو، اور اب بھی تم مصیر ہو کہ سب صحیح ہے۔ ماجبی نے اسے گھورا۔ ابھی بھی تمہیں یہ خوف دامن گیر ہے کہ کہیں تمہارا فیصلہ ہم سب کی خوشیاں خاک میں نہ ملا دے۔ زوفی، کیا تمہیں خدا پر اعتبار نہیں؟ ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بس تو پھر کرو تسلیم کہ تم ناخوش ہو، مان لو کہ جو کچھ ہوا وہ قطعاً غلط تھا۔ اچھا فرض کرے میں مان لوں، پھر کیا ہوگا؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔
ہم مقدمہ لڑیں گے، تمہارا چھٹکارا دلائیں گے تمہیں اس قید خانے سے۔ ابھی دنیا میں اتنا اندھیر نہیں پھیلا زوفی، اور آذر کو دیکھو آج بھی تمہارا منتظر ہے، اپنے آنے کو تیار ہے تمہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت زوفی، وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس بار فیصلہ ہم سب کو مل کر لینے دو۔ ہم اتنے امیر اور بااثر نہ صحیح، لیکن پھر بھی آخری دم تک لڑ سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ہم سب کو تم کتنی عزیز ہو؟ یار کزن، وہ بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ ایک بار تصور کرو کہ تم وہی پہلے والی زوفی شاہ ہو، میں وہی پہلے والا آذر ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو کزن، غور کرو، کیا یہ تصور تمہیں مسرت کا بے پایہ احساس نہیں بخشتا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ویسا ممکن تھا؟ کیا زندگی کی کتاب سے اپنے ناپسندیدہ صفحات کو پھاڑ کر پھینک دینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا وہ مہینے پہلے والی زوفی شاہ بن سکتی تھی؟ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی روشنی؟ کسی کی التجائیہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے اسے اجالا سے روشنیاں بنا دیا تھا۔ ایسا ممکن تھا، سو ہو گیا، لیکن کیا وہ روشنی سے اجالا بن سکتی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے بڑبڑا کر خود سے پوچھا تھا۔ آذر سے یا اپنی تقدیر سے کوئی نہ سمجھ پایا۔ آرام دہ نرم بستر پر وہ گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی، نگاہیں کسی غیر موری نقطے پر جمائے وہ گہری سوچ میں تھی۔ کارڈلیس اس کے پاس تکیہ پر رکھا تھا۔ یار کزن، ایک بار تصور کرو کہ تم وہی پہلے والی زوفی شاہ ہو، میں وہی پہلے والا آذر ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو، غور کرو، کیا تصور تمہیں بے پایہ مسرت کا احساس نہیں بخشتا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور نیند کی اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پرچھائی بھی نہ اتری تھی۔ آخر انہوں نے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ کتنا بدل گئے ہیں عالم، نہ وہ پہلے سی بے قراریاں، نہ وہ پذیرائیاں۔ کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی سے کون بیزار نہیں ہوتا؟ اتنے بیزار ہو گئے کہ ایک فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ کتنا اچھا طریقہ نکالا مجھے تنگ کرنے کا، میری بے رخی کا بدلہ چکانے کا۔ پہلے اتنی محبتیں دیں کہ میرا دامن چھوٹا پڑنے لگا، پھر ان محبتوں اور چاہتوں کا خوگر بنانے کے خود پر بے رخی کی تہ جما لی۔ واہ سید عالم شاہ، بڑے کائیاں ہیں آپ تو، وہ جھنجھلائی۔ کہاں میرے بنا ایک پل گزارنا قیامت تھا، اور آج چھٹا روز ہے، مڑ کر خبر تک نہیں لے کہ جیتی بھی ہوں کہ نہیں۔ آذر کو دیکھو، اس ماجبین کی بات یاد آئی۔ آج بھی منتظر ہے تمہارا۔ میں کیا کروں آپا؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ دل کسی اور کا منتظر ہو گیا ہے۔ پورے 12 دن بعد وہ لوٹ آیا تھا۔ مکرم علی نے سہارا دے کر بٹھایا۔ زوفی شاہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر پلاٹیں واضح ہو گئی تھی، لب سیاہ ہو رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت خاموش اور بہت شکستہ لگ رہا تھا۔ عالم اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا نظر آتا ہوں؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تم کیسی ہو جانے عالم؟ میں سخت خفا ہوں آپ سے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں تو سمجھا تھا تم خوش ہوگی۔ خیر بتاؤ، خفا کیوں ہو؟ آپ نے ایک فون کرنے کی زحمت تک نہیں کی، اتنے بیزار ہو گئے مجھ سے؟ تم فون کر لیتی، مکرم علی سے کہتی، یہ تمہیں نمبر ملوا دیتا۔ جی جانتی تھی، لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتی رہی اتنے دن؟ اس نے بات بدلی۔ کچھ نہیں۔ اس نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کہاں گئی؟ اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کہاں جانا تھا؟ اس نے سر ہلایا۔ کہیں نہیں گئی۔ اچھا یہ بتائیں، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کا ایک ہی تو کام ہے، ہمت بندھانا، تسلیاں دینا، لیکن کچھ باتیں انسان کے دل میں خود بخود اترتی ہیں۔ میرے دل میں یہ بات قطعاً واضح ہے کہ میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ عالم، وہ بجھ کر رہ گئی۔ 1 ماہ بعد میرا آپریشن ہے، فیصلہ کن آپریشن، لیکن تم دیکھنا روشنی، خدا کے لیے خاموش رہیں۔ اس نے بےتابی سے اس کی بات کاٹ دی۔ انشاءاللہ وہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ آخر آپ اتنے نا امید کیوں ہیں؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا، ایک بے حد زخمی سی مسکراہٹ جو زوفی شاہ کا دل چیرتی چلی گئی۔ روشنی، تم نہیں جانتی، میں نے بڑے گناہوں بھری زندگی گزاری ہے، اور گناہوں کا کفارہ تو ہر صورت ہوتا ہے۔ ایسی نا امیدی کی باتیں سوچ سوچ کر کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی۔ میں تھک گیا ہوں روشنی، بہت تھک گیا ہوں۔ میری سوچوں کی ایک سمت میں رواں رہنے دو، ان کے آگے ان تسلیوں، ہمدردیوں کے بند نہ لگاؤ۔ اس طرح میری تھکن بڑھتی ہے، مجھے سوچوں کے اس بہاؤ کے ساتھ بہتا رہنے دو۔ اس طرح ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی ہے، ہاں تھکن نہیں ہوتی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ایک ٹک سے دیکھ رہی تھی۔ یہ عالم شاہ جو اس کے سامنے تھا کتنا مختلف تھا۔ رات اتری تو وہ نیچے لان میں آ بیٹھی۔ عجب سناٹے تھے جو وجود میں دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ عالم شاہ کی بے بسی، اس کی نا امیدیاں اس کے دل کو مسلسل نشتہ لگا رہی تھی۔ بیبی جی، اس کی محویت کو حسینہ نے توڑا۔ ہاں کہو، اس نے پلکوں سے نمی صاف کی۔
عاصر صاحب کا فون ہے۔ گہرا سانس بھر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ روی سے چلتی ہوئی اندر تک پہنچی۔ ہیلو عاصر، اس نے ریسیور اٹھایا۔ اجالا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں اجالا، میں نے بڑا انتظار کیا تمہارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شاید میری زندگی میں تمہارے ساتھ کی ایک سکون بھری شام بھی نہیں ہے۔ وہ مایوس سا بول رہا تھا۔ میں واپس جا رہا ہوں اجالا۔ واپس؟ ہاں، بس چند راہیں ہی ایسی ہیں جنہیں کھلا پاتا ہوں۔ 10 دن بعد فلائٹ ہے میری۔ بڑی اچھی بات ہوتی اگر تم پھوپھی اماں کی خواہش پوری کر دیتی۔ اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوتی کہ تم بہت سے لوگوں کی خواہشوں کا احترام کر لیتی۔ حاضر، جہاں تم دروازہ سمجھتے ہو وہاں در حقیقت کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، ایک دیوار ہے، مضبوط اونچی دیوار۔ یہ انتظار لا حاصل ہے۔ ہاں، اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو میری بات مانو، اور خدا کے لیے اجالا، اس نے بات کاٹی، مجھ سے کچھ ایسا مت کہنا جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہو۔ یہ ناممکن کب ہے حاضر؟ وہ اداسی سے ہنسی۔ جہاں دیوار ہے وہاں تو دروازہ سمجھتے ہو، اور جہاں دروازہ ہے وہاں دیوار۔ نعمانہ اچھی لڑکی ہے، کس قدر سنگ دل ہو، وہ ذرا خفگی سے بولا۔ بے وقوف تو میرا دل ہے جو سر پھوڑنے کے لیے بھی تمہارا ہی آستہ مانگتا ہے۔ خدا کے لیے حاضر، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ قدرے جھلا کر بے بسی سے بولی۔ اجالا، ایک بار اتنا بتا دو، کیا وہ محبت جو کبھی تم نے مجھ سے کی تھی، کیا وہ محبت مر گئی ہے؟ وہ بڑی دیر کے لیے خاموش رہ گئی۔ نہیں۔ پھر وہ بولی، وہ محبت ایک خوبصورت شفاف ندی تھی جو اب بھی وہیں بہتی ہے، لیکن فرق اتنا ہوا ہے کہ اس کا پانی آگے جا کر ایک بڑے سمندر میں مل گیا ہے۔ خدا تمہارا حافظ ہو، جہاں رہو خوش رہو۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑ گئی۔ مکرم علی، وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مکرم علی اسے زندگی اور موت سے کسی ایک شے کا انتخاب کرنے کو کہنے لگا ہو۔ کہو، جلدی کہو، دعوی سے لبوں پر زبان پھیر کر بولا۔ شاہ صاحب، یہ ہے وہ کیسٹ۔ اس نے جیب سے کیسٹ نکال کر اس کی سمت بڑھا دی۔ آپ کے جانے کے بعد بی بی صاحب نے جو گفتگو فون پر کی وہ سب اس ٹیپ میں ہے۔ یہاں ان سے ملنے کوئی نہیں آیا، البتہ وہ ایک بار اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیسٹ پلیئر مجھے یہاں لا دو اور تم جاؤ۔ جی، اس نے ساری لایا۔ کچن میں اپنی نگرانی میں اس کے لیے سوپ اور کھانا تیار کرا کر جب وہ اوپر کمرے میں آئی تو وہ پتھر کے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ عالم، وہ پریشانی سے اس کے نزدیک آئی۔ عالم، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھی۔ روشنی اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھیگی آواز میں بولا تھا۔ جی کہیے، کیا ہوا ہے عالم؟ روشنی، اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنی لب رکھ دیے۔ روشنی، مجھے معاف کر دو یا بے شک سزا سنا دو، میں مجرم ہوں تمہارا۔ عالم شاہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، تم اسے سزا سناؤ۔ کیا ہو گیا عالم؟ وہ حد درجہ پریشان ہو گئی۔ کچھ بتائیں تو صحیح۔ عالم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی بے تابی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سیاہ بھنوراں آنکھوں میں جانے کس احساس سے نمی اتری ہوئی تھی، جن آنکھوں میں رنگ و بو کا، ناز و غرور کا ایک طوفان بپا رہتا تھا۔ آج ذوفشاں کو وہ آنکھیں بالکل خالی اور ویران نظر آئی۔ وہ آنکھیں جو کبھی ایک پرشکوہ عالیشان قلعہ کی طرح تھیں، آج وہی آنکھیں اسے کھنڈرات کا سلسلہ نظر آئیں۔ روشنی، اس نے ننھا سا کیسٹ پلیئر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ تعجب سے بولی۔ عالم شاہ نے اسے پلے کر دیا۔ چند لمحے سوں سنائی دینے کے بعد کچھ واضح الفاظ سنائی دینے لگے۔ مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کو بیک جنبش قلم پامال کر دینے کا وہ فیصلہ کسی اور کے سفاک قلم کے نوٹ سے تحریر ہوا تھا۔ یہ آواز اور یہ الفاظ وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ اب اس سزا کو بھگتنے چلے جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اب احتجاج کر سکتا ہوں، بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اجالا، کیا آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پھیرے ہیں؟ نہیں، اگلی آواز اس کی اپنی تھی۔ وہ فیصلہ بے شک میرا نہیں تھا، لیکن یہ فیصلہ میرا اپنا ہے۔ وہ بے یقینی اور شوق کی حالت میں بیٹھی رہ گئی۔ یہ جو کچھ بھی تھا اسے تسلیم کرنا اس کے لیے بے حد مشکل امر تھا۔ سید عالم شاہ نے اس کی ذات پر شکوک و شبہات کی جو کیچڑ اچھالی تھی، اسے اپنے وجود پر ہر جگہ اس کی چھینٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ خدا کے لیے حاضر، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ گفتگو کا سلسلہ طویل تھا، جس کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت بنے بیٹھے رہے۔ ندامت، دکھ، تعصب اور شرمندگی کا سمندر تھا جو عالم شاہ پر سے گزر آتا، اور ذلت و غم کا طوفان تھا جو ذوفشاں کے اندر برپا تھا۔ کیسٹ ختم ہو چکنے کے بعد جب کیسٹ پلیئر خود آف ہو گیا تو وہ دونوں اپنے اپنے حواسوں میں آ گئے۔ کچھ کہو گی نہیں روشنی؟ وہ سر جھکا کر بولا۔ کوئی سزا، کوئی انتہائی سخت سزا سنا دو روشنی، عالم شاہ اس وقت سولی پر چڑھ جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس نے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور خاموش رہی۔ تمہارے جیسی عظیم باوقار عورت ملی عالم شاہ کو، کس قدر خوش قسمتی تھی میری، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ میں اس میں اپنی ماں جیسی عورت کو ڈھونڈتا رہا۔
سید عالم شاہ، کس قدر حرما نصیب ہو تم، اپنے حصے کی خوش نصیبی کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ لیکن ٹھیک ہی تو ہے، سب کچھ درست ہی تو ہوا، ایک بنے بنائے نظام کے تحت جسے جھٹلانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ میں نے کہا تھا نا روشنی، یہ مکافات عمل ہے، خوشیاں بانٹو تو خوشی، گلاب بو گے تو گلاب، کچھ پھیلاؤ تو دکھ، کانٹے لگاؤ تو کانٹے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خوشیاں چھین کر، دکھ پھیلا کر، ببول بو کر عالم شاہ خوش رہ پاتا؟ ناممکن تھا روشنی۔ جو کچھ میں نے سب کے ساتھ کیا، آج اپنے دامن میں اسی کا ثمر پاتا ہوں۔ دوسروں کی نیندیں اجاڑی تھی میں نے، تمہاری قسم روشنی، سکون کی نیند عالم شاہ پر بھی حرام رہی۔ دوسروں کو محروم تمنا کیا تو خود ناسائیوں کے عذاب بھگتے۔ بے شک یہ بے وفائیوں کا الزام تمہارے لیے کس قدر سہانے روح ہوگا روشنی، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین جانو عالم شاہ کے اپنے لیے یہ بات، یہ سوچ زہر میں بجھا وہ تیر تھی جو پچھلے کئی دنوں سے دل میں اس طرح پیوست تھا کہ سانس لینا مشکل تھا۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی، پھر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ آخر آپ مجھے بھیجنے پر کیوں مصر ہیں، جبکہ میں ہرگز جانا نہیں چاہتی؟ اس نے جھلا کر پوچھا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جانا تو میں بھی نہیں چاہتا روشنی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، تمہیں چھوڑ کر۔ جی کیا کہا آپ نے؟ روشنی تم بہت اچھی بیوی ہو، میری ہر بات مانتی ہو۔ پچھلے دنوں جو واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا، میں اس پر پشیمان ہوں، نادم ہوں۔ اب ایسے میں تم اپنے میکے نہ جا کر مجھے کوئی خوشی نہیں دے رہی، بلکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شرمسار، مزید پشیمان ہوتا جا رہا ہوں۔ اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے جا کر مل لاؤ سب سے۔ تمہاری آپا 2 مرتبہ فون کر چکی ہیں، کیا میں اسے اپنے لیے سزا سمجھوں روشنی، جو تم خود کو یوں مقید کر کے دے رہی ہو؟ عالم، وہ بے بسی سے بولی، نہ جانے آپ کو خوشی کس بات میں ہے؟ میں آپ کو جتنا خوش رکھنا چاہتی ہوں، آپ اتنے اداس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج جاؤں گی آپا کی طرف، تسلی ہو جائے گی آپ کی۔ وہ مسکرایا، وہ بڑی بے دلی سے تیار ہو کر وہاں آئی تھی، اور اب تو اس کا دل کسی شے میں نہیں لگتا تھا۔ کس قدر خوش تھی وہ محض چند ہی روز پہلے کتنی مطمئن ہو گئی تھی، اور اس خوشی، اس اطمینان تک پہنچنے کے لیے اسے لگتا تھا اس نے صدیوں تپتے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ سید عالم شاہ نے ایک بار پھر خوشیاں اس کی دسترس سے دور کر دی تھی۔ اب وہ اس کے اداس ہونے پر اداس رہتی تھی۔ وہ آنسو جنہیں وہ بڑی خاموشی سے اپنے اندر اتار لیتا تھا، زلفی شاہ کی آنکھوں میں چلے آتے تھے۔ اس نے آج تک عالم شاہ کی وارفتگیاں ہی دیکھی تھی، اس کی بے پناہ محبتوں کی عادی ہو چلی تھی وہ، اور اب اس موڑ پر لا کر وہ اس سے دور دور کھینچا رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا بس چند دنوں میں وہ پاگل ہو جائے گی۔ اجالا اس قدر خاموش کیوں ہو؟ ماں جبیں کھانا بنانے کے لیے اٹھ گئی تو وہ حارث سے کھیلتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اس نے ایک سرد آبری اور اس کی جانب دیکھا۔ سنا تھا حاضر محبت کا کانٹا سوتے میں ہنستا ہے اور جاگتے میں روتا ہے۔ یہ محبتیں زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مرد محض محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بے پناہ محبت کا، پاگل پن کی حد تک محبت کا، عشق کا، جنون کا، اور قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا۔ سوتے میں ہنستی ہے تو عورت، جاگتے میں روتی ہے تو عورت۔ کتنا ظلم ہے نا حاضر! محبتوں کا بوجھ اٹھاؤ، احسان سے جھک بھی جاؤ اور اس کے کفارے بھی ادا کرو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اجالا، بڑی گہرائیاں اتر آئیں تمہاری ذات میں، سبب پوچھ سکتا ہوں؟ وہ سر جھکا کر زخمی ہنسی ہنستی۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے بہت ڈرتے، بہت گھبراتے ہیں حاضر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حادثے بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگہی اور ادراک کی ایسی منزلوں تک لے جاتے ہیں جہاں پہنچنا عام حالات میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن میں کہتی ہوں، ان منزلوں تک پہنچ کر بھی کیا حاصل، جہاں سفر مکمل ہو جائے اور انسان کی ذات ادھوری ہو جائے۔ حاضر نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھا۔ لمحہ بھر پہلے اپنی ہی کئی بات کی وہ خود نفی کر رہی تھی۔ اجالا، کیا ہم اچھے دوست بھی نہیں رہے؟ وہ ہمدردی سے بولا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن کیا میں یہ نہیں جان سکتا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ آج کل مجھے محض ایک سوچ پریشان کرتی ہے حاضر، وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا اسم ہے جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باز آ سکے، ایک سیدھی رواں متوازن راہ پر سکون اور اطمینان سے چل سکے؟ مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے بے چارگی سے تکتا رہا۔ اسے یقین تھا اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں ہے۔ مکرم علی نے ہاتھ میں پکڑی چابیوں کے گچھے کی جانب دیکھا، پھر بستر پر دراز اپنے مالک کے ستے ہوئے پیلے چہرے کی طرف نظر کی۔ یہ الماری کھولو مکرم علی، اور تیسری چھوٹی چابی سے اس کا سیف کھولو۔ سیف میں ایک چھوٹی دراز ہے، اس میں ایک شیشی ہے، نکال لاؤ۔ مکرم علی نے چند لمحوں میں حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ سائیں، اس کا دل دھڑکا۔ اس میں کیا ہے سائیں؟ آب حیات ہے مکرم علی۔ وہ مشکل مسکرایا، اور کچھ مخصوص حالات کے لیے اسے پاس رکھنا ہمارے خاندان کی روایت۔
لاؤ اسے مجھے دے دو۔ مکرم علی ادھر بیٹھو میرے پاس، اس نے اشارہ کیا۔ بندہ یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے سائیں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں مکرم علی ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس، شاباش آؤ۔ وہ جھجکتا ہوا اس کے قریب مسہری کے کونے پر ٹک گیا۔ مکرم تم میرے دوست ہو، ایسا دوست جو قسمت سے ملتا ہے۔ بندہ حکم کا غلام ہے سائیں، آپ حکم کریں۔ مکرم تم بچپن سے لے کر اب تک ہر قدم پر میرے ساتھ رہے ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا تم نے کبھی میرے کسی حکم کی تعمیل کرنے میں غفلت یا کوتاہی برتی ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج جو چند حکم میں تمہیں دے رہا ہوں تم عمر بھر ان کی تعمیل کرتے رہو گے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ ہاں مکرم، آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں وہاں سے آگے محض ایک راہ جاتی ہے، میری مجبوری ہے کہ مجھے اسی راہ پر چلنا ہے۔ سنو مکرم علی، غور سے سن لو، میرے جانے کے بعد تمہاری بی بی صاحبہ کی تمہارے لیے وہی اہمیت، وہی جگہ ہوگی جو میری ہے۔ ان کا ہر حکم ماننا تمہارا فرض ہوگا، انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سائیں، مکرم علی کی آواز لرزنے لگی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ جہاں بڑا سکون، بڑی راحتیں ہیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ اور کیا خبر ہیں بھی کہ نہیں؟ نہیں سائیں نہیں، وہ بے یقین ہو رہا تھا۔ مکرم، اسی بات پر تو ناز ہے مجھے کہ کبھی تمہارے لبوں سے لفظ نہیں سنا، اور آج تو بالکل نہیں سنوں گا۔ یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، انہیں تم سنبھال کر رکھو گے مکرم، انہیں کب کھولنا ہے تم خود جان جاؤ گے۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی سماعتوں کے پردے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہوگا۔ زندگی میں جو بڑے قیمتی تحفے میں نے پائے ہیں ان میں سے ایک تم ہو مکرم۔ اس نے شیشی کھولی، پاس رکھے جوس کے جگ میں انڈیلی اور مسہری کے پیچھے ڈال دی۔ مکرم علی پھٹی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ دروازہ کھول کر وہ تھکی ہاری اندر آئی۔ وہ چند لمحے کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے عالم؟ پھر اس نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں جانے عالم، وہ مسکرایا، میں تمہارا انتظار تو کر رہا تھا۔ اچھا، وہ مسکرائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جوس ویسے کا ویسا پڑا ہے، چھوا تک نہیں آپ نے؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ مسکرایا، اب چاہ رہا ہے، نکال کر دوں؟ ہوں، پلا دو اپنے ہاتھوں سے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ سائیں، مکرم علی کے لب لرزے اور اس کا تو پورا وجود لرز رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے ایسی گہری سرد نگاہ سے دیکھا کہ اندر تک ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ گلاس بھرنے میں منہمک تھی۔ یہ لیں، کہا نہ تم پلاؤ، اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ وہ مسکرائی۔ بڑے دنوں بعد وہ اس طرح سے بولا تھا، لہجے میں شگفتگی لیے اور نظروں میں پیار۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ مکرم علی نے کرب کی انتہا منزل پر پہنچ کر آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ روشنی گلاس خالی کر کے وہ بڑی محبت سے بولا، جی کہیں؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پاتا، اس لیے وہ باتیں میں نے لکھ لی ہیں۔ وہ شوخی سے مسکرائے۔ لائیں دیں، پڑھوں تو صحیح، ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے نہیں کہہ پا رہے؟ ہاں دوں گا، ایک شرط پر۔ کہیے۔ تم اس وقت تک میرے پاس بیٹھو گی جب تک میں آرام سے سو نہ جاؤں، پھر نیچے لان میں جا کر پڑھو گی میں نے کیا لکھا ہے۔ ٹھیک؟ وہ زور سے ہنسی۔ اور کچھ ایسا ویسا لکھا ہوگا تو بات بھی نہیں کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا اور سائڈ میں دبا لفافہ نکال کر اسے دے دیا۔ چلے سوئیں اب، وہ مسکرائی، بند کریں آنکھیں۔ ذرا رکو، اس نے التجا کی، تمہیں ٹھیک سے دیکھ تو لوں۔ نگاہوں میں بے تحاشا جذبے بھرے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ چند لمحوں میں وہ بے خبر ہو گیا۔ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں سے عالم شاہ کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا، خط نکالا اور وہ پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، روشنی کے نام جس نے میری تقدیر کے اندھیروں کو دور کیا۔ دعا ہے کہ تمہیں وہ تمام خوشیاں ملیں جو تم سے چھین لی گئیں۔ تمنا تھی کہ تمہیں اس نام سے پکاروں جس نے ہمیشہ تمہارے گرد اچھالے بکھیرے اور تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں کھلائیں۔ تمہارا حق ہے کہ تمہیں اسی نام سے پکارا جائے، لیکن شرمندہ ہوں کہ شاید مجھے وہ نام لینے کا بھی حق نہیں۔ روشنی، آج وہ عالم شاہ تم سے مخاطب ہے جسے تم نے بنایا اور جو تم پر ہی مٹ جانے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ وہ سید عالم شاہ جو جبر اور قوت کو اپنی شناخت سمجھتا تھا، کب کا فنا ہو چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روشنی میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ محبت کو میں نے اپنے جنون کے لیے بڑا معمولی لفظ سمجھا تھا، لیکن خبر ہوئی کہ عالم شاہ نے تو اپنی ساری عمر اندھیروں میں گزاری ہے۔ مجھے احساس ہوا روشنی کے محبت کا نام ہے محبوب کی خوشیوں کی تمنا رکھنے کا، اس کے نام اپنے حصے کی خوشیاں اور مسرتیں لکھ دینے کا، اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کی ذات کو جلا بخشنے کا۔ محبت وہ کب تھی جو عالم شاہ نے کی؟ محبت تو وہ تھی جو اجالا نے کی۔ عشق تو وہ تھا جو آزر نے کیا، جنہوں نے اپنے لیے ہمیشہ آنسوؤں کا انتخاب کیا اور محبوب کے لیے مسکراہٹوں کا۔ کانٹے اپنے حصے میں رکھے اور پھول دوسروں کے دامن میں ڈال دیے۔ محبت تو اسی جذبے کا نام ہے۔ عالم شاہ نے چاہا تھا تو خود کو
خوشیاں چاہی تھی تو اپنی ذات کے لیے، وفائیں کسی کے نام لکھی بھی تو پس پردہ خواہش کی تھی، دنیا بھر کی وفائیں اپنے نام لکھوا لینے کی۔ عالم شاہ تو بڑا خود غرض، بڑا کمینہ شخص تھا، اور تم عظمتوں کے مینار پر کھڑی وہ ہستی ہو جس نے اپنے عالم شاہ کو بھی مایوس نہیں کیا، کہ اس نے چاہا اس کے دامن میں ڈال دیا اپنا تمام خلوص، اپنی ساری وفائیں اسے سونپ دی جو شاید اس قابل تھا ہی نہیں۔ سید عالم شاہ خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے جو چاہا وہ اسے مل گیا، اور جواب میں اس نے تمہیں کیا دیا؟ آنسو، دکھ، نارسائیاں اور بے وفائی کے الزام۔ یہ وہ گناہ ہے جو میری اپنی نگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ سید عالم شاہ بھی تمہیں وہ شے دے گا جو تمہاری دی گئی چیزوں کے جواب میں بڑا خوبصورت، قیمتی اور انوکھا تحفہ ہے۔ تمہیں یاد ہوگا روشنی، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ محبت جو تم نے حضرت سے کی اور حضرت نے تم سے، ان دونوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کو، تو عالم شاہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو وقت آ پڑا ہے اپنی بات کو سچ کر دکھانے کا۔ ایک ہی تو وصف رہا ہے عالم شاہ نے تو ہمیشہ اپنے کہے کا پاس کیا۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ہر اس بندھن سے جو اذیتوں کا، اپاہج پن کا بندھن ہے۔ عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ان تمام بندھنوں سے جو جبر، ظلم اور زبردستی کے بندھن تھے۔ عالم شاہ آزاد کرتا ہے اس معصوم خوبصورت چڑیا کو جو اس کی سخت بے رحم مٹھی میں سہمی سہمی رہتی تھی، آنکھوں میں خوف اور آنسو بھرے۔ عالم شاہ اسے خوشیوں کی، مسکراہٹوں کی نوید سناتا ہے۔ خط کو دونوں ہاتھوں میں بھیج کر اس نے خوف کے عالم میں سینے سے لگا لیا۔ دل اس طرح سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینہ پھاٹ کر باہر آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے ان لفظوں کا؟ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے سوچا۔ طلاق؟ نہیں نہیں عالم شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب میں نے تم سے وہ سب کچھ کہنا ہے جو کب سے اس دل میں ایک خزانے کی طرح منہ بند رکھا ہے۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے خط کو سیدھا کیا اور آگے پڑھنے لگی۔ تم اتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی کہ تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ چند خواہشات ہیں روشنی، مجھے یقین ہے تم انہیں ضرور پورا کر دو گی۔ اسے عالم شاہ کا حکم سمجھو یا التجا۔ پہلی خواہش یہ ہے روشنی کہ اس گھر کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ گھر تمہارے بنا اداس ہو جاتا ہے اور اس کا اداس ہونا مجھے اداس کر دیتا ہے۔ یہ گھر جس کے در و بال سے تمہاری خوشبو آئی ہے بہت عزیز ہے مجھے، اس گھر کو مت چھوڑنا روشنی۔ ایک خواہش یہ ہے کہ اس شخص کو مزید مایوس مت کرنا جو نہ جانے کب سے ہجر کے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں تمہارے قرب کے سراب کے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ وہ شخص جس کا عکس تمہارے آنسوؤں میں لرزتا ہے اور تمہاری مسکراہٹوں سے جھلکتا ہے، اسے مایوس مت کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا روشنی کہ تم ساتھ ہو تو عالم شاہ ہر اس سزا کو پانے کے لیے تیار ہے جو مکافات عمل کے تحت اس کے حصے میں آئے، لیکن میں غلطی پر تھا۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ اپنے اپنے حصے کی سزا تو ہر شخص نے اکیلے ہی پانی ہوتی ہے۔ یہ سزا تو صرف میرا مقدر ہونا چاہیے۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ اپنی سزا خود منتخب کرتا ہے۔ جس لمحے تمہاری نظر کی خوشبو ان الفاظ پر بکھر رہی ہوگی، سید عالم شاہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وہ انجام جو بڑا دلکش، بڑا خوشکن ہے کہ تمہارے مرمری ہاتھوں سے آخری جام پی کر حاصل ہوا ہے، اور وہ انجام جس کے بعد سید عالم شاہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کھونے کے خوف سے رہائی پا جائے گا۔ آخری خواہش یہ ہے روشنی کہ میری قبر اسی گھر کے کسی کوشے میں بنا دینا کہ مر کر بھی تم سے جدا ہونا عالم شاہ کو گوارا نہیں۔ میرے لیے بس اتنی دعا کرنا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تمہارا ہرما نصیب، سید عالم شاہ۔ وہ چند لمحے سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ موت کے سناٹے اس کے اندر گونجنے لگے، پھر اس کے بے جان جسم کو جیسے کسی نے ایک غیر مرید شکنجے سے آزاد کر دیا۔ عالم عالم زور زور سے چیختی وہ اندر کی جانب بھاگی۔ دیوانہ وار راستہ طے کر کے وہ اوپر پہنچی۔ اندر کمرے میں مکرم علی اس کے دونوں پاؤں تھامے سسک رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے اس طرح بیچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ گھسیٹتی ہوئی اس تک پہنچی۔ سنو عالم شاہ، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ دیکھو دیکھو، تم ہمیشہ غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو۔ سنو عالم شاہ، وہ چڑیا جسے تم نے ایک عرصے پانی مٹھی میں بند رکھا، اس چڑیا کو تمہارے ہاتھوں کی گرماہٹ، ان کی خوشبو، ان کی نرمی کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ چڑیا اپنے ظالم بے رحم سیاح سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بڑی خواہش تھی نا تمہیں یہ الفاظ سننے کی؟ تو سنو عالم شاہ، میں محبت کرتی ہوں تم سے، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ دیکھو، جب مقبرے میں پہنچ ہی گئے تھے تو خزانہ تلاش کرنے کو کچھ دیر تو رکے رہتے۔ منزل پر پہنچ کر ہار گئے۔ لوٹ آؤ عالم شاہ، لوٹ آؤ۔ اپنی چیختی بیان کرتی مالکن کو مکرم علی نے بڑی مشکلوں سے سہارا دیا تھا۔ اس نے مٹی کو مٹھیوں میں بھرا ہوا اور چھوڑا اور پھر بھر لیا۔ دیکھو کتنے غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو تم۔ آخر ہو نا ظالم وڈیرے، سارے فیصلے اکیلے کر لینے کی عادت
جو رہی ہے تمہیں، نہ ملتے ہوئے پوچھا نہ بچھڑتے ہوئے۔ سیاہ آنچل میں اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے دہک رہا تھا۔ کیسا بدلہ چکا گئے ہو۔ آج میں شدتوں سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ تم ایک بار کہیں سے مجھے مل جاؤ اور میں تم سے کہوں، سنو عالم شاہ، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ اجالا حاضر نے جھک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو اب بس کرو، اندر چلتے ہیں۔ وہ اٹھی، اس کی گود سے سیر کو لیا، چوما اور اس کے ساتھ اندر چل پڑی، اور آذر جانتا تھا اندر جا کر بھی وہ پردے ہٹائے گی اور شیشے کی دیوار کے پار نظر آتی عالم شاہ کی قبر کو دیر دیکھتی رہے گی۔ مجھے لگتا ہے آذر، مرد محض دعویٰ کرتے ہیں، اس نے کبھی کہا تھا، بے پناہ محبت کا، عشق کا، جنون کا، اور قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا۔ جاگتے میں روتی ہے تو عورت، سوتے میں مسکراتی ہے تو عورت۔ اور وہ اسے نہ جانے کب سے جاگتے میں روتا اور سوتے میں مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس نے کہا تھا، کیا کوئی ایسا اسم ہے جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باہر آ سکے، ایک سیدھی رواں متوازن راہ پرسکون اور اطمینان سے چل سکے؟ مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے۔ اور آذر کو یقین تھا وہ راہ سید عالم شاہ نے تو فتن ان دونوں کو دے دی تھی۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ محبتیں ہر زہر کا تریاق ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اجالا کی راہ میں دوبارہ سے اجالے بکھیر دینے کا ہنر جانتا تھا اور اسے اپنے ہنر پر پورا بھروسہ تھا۔ مکرم علی نے دونوں کے لیے دروازہ وا کیا اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ باہر لان میں ایک گوشے میں بنی قبر پر لیمپ روشن تھا اور اس کی روشنی میں اس قبر کے کتبے پر لکھی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ لکھا تھا، سید عالم شاہ، وہ عمر جس کی ماروی کو اس سے محبت ہو گئی۔